بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک روز بغداد کی جانب گئے ہوئے تھے۔ وہاں پر موجود ان کے کچھ عزیز ساتھی کسی مصیبت میں آ گئے تھے، جس کی وجہ سے سلطان خود براہ راست ان کی مدد کے لیے وہاں پر پہنچ گئے تھے۔ وہاں کے معاملات طے کر کے وہ جیسے ہی بغداد سے محل کی جانب لوٹے، راستے میں ان کا گزر ایک ہندو گاؤں سے ہوا۔ وہاں پر بے شمار ہندو آباد تھے۔ یہاں پر ان کو ڈھونڈنے سے بھی بہت مشکل سے مسلمان ملنے تھے۔ ان کا دل بہت عجیب سی گھٹن کا شکار ہو رہا تھا۔ انہوں نے چاروں جانب نگاہیں گھما کر اس گاؤں کو دیکھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی ایک سچے مسلمان رہے تھے۔ ان کا ایک ہی ایمان تھا، اللہ پر یقین رکھنا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول اور نبی ماننا۔ ان کا یہ خواب تھا کہ اس دنیا پر صرف اور صرف مسلمانوں کی حکومت ہو اور اس دنیا میں صرف اور صرف مسلمان ہی رہیں، لیکن ایسا تو ناممکن تھا۔ انہوں نے ایک آس بھری نگاہوں سے پورے گاؤں کو دیکھا کہ کاش یہ گاؤں مسلمان ہو جائے۔ دل میں حسرت لیے انہوں نے اپنے دل کو قابو کیا اور واپس محل کی طرف روانہ ہونے لگے، لیکن اس سے پہلے ہی ایک سفید لباس خود کو ڈھانپنے ایک لڑکی اس کے گھوڑے کے بالکل سامنے آ گئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بر وقت اپنے گھوڑے کو روکا تھا۔ اگر وہ نہیں روکتے تو یقیناً اس لڑکی کو نقصان پہنچ جاتا۔ ان کے ساتھ ان کے سپاہیوں میں سے 5 سپاہی بھی موجود تھے اور ان کا خاص وزیر بھی ان کے ساتھ تھا۔ سلطان اپنے گھوڑے سے نیچے اترے اور قدم با قدم چل کر اس لڑکی کے پاس آ گئے۔ وہ لڑکی کا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی پر نور فرشتہ ہو۔ اس کا لباس بالکل صاف ستھرا تھا، اس کی بڑی بڑی آنکھیں اس کے نقاب کے ہالے سے چھلک رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ لڑکی بہت نیک لگی۔ اس کے پاس جا کر ان کو وہ لڑکی کوئی معمولی لڑکی نہیں لگی بلکہ ایک پر نور روشنی لگی۔ انہوں نے اپنے قدم اس لڑکی سے چند قدم پہلے ہی روک لیے اور اپنی آنکھوں کو جھکا کر اس لڑکی سے پوچھنے لگے، یہ کیا طریقہ ہے کسی کے گھوڑے کے سامنے آنے کا؟ ان کا لہجہ نہایت نرم تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بھیگی ہوئی آواز میں کہنے لگی، سلطان معظم، میں دکھیاری ہوں، میرا کوئی نہیں ہے۔ میری زندگی یہاں کے ظالم پنڈت نے برباد کر دی ہے۔ اس کی آواز میں اتنا دکھ تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بے ساختہ سر اٹھا کر اس لڑکی کی جانب دیکھا تھا جس کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کو نقاب بھگو رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے تھے کیونکہ ان کو یہ لڑکی بہت پریشان لگی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کون ہو تم؟ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کس نے کیا؟ ہمیں بتاؤ، ہم تمہیں انصاف دلائیں گے۔ وہ لڑکی کہنے لگی، سلطان معظم، میرا نام رخسار بنت عثمان ہے۔ میں اپنے باپ کی ایک اکلوتی اولاد ہوں۔ ہم لوگ اس گاؤں میں برسوں پہلے سے رہ رہے ہیں۔ ہم لوگ پردے دار ہیں اور ہم اپنے گھروں کے اندر زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں۔ میں سید زادی بھی ہوں، لیکن میرے ساتھ بہت برا ہو چکا ہے۔ سلطان نے جب اس کی بات سنی، وہ سید زادی ہے، وہ بہت متاثر ہوئے اور کہنے لگے، آؤ ہم لوگ کہیں بیٹھ جاتے ہیں اور تمہاری بات سن لیتا ہوں۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا جو بھی محرم ہے، مجرم ہے، تمہارے ساتھ جو بھی ہوا ہے، یقین جانو ہم اس کو بہت بری سزا دیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا مان بھرا لہجہ سن کر وہ لڑکی مزید روئی اور سلطان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک کنویں کے پاس جا کر بیٹھ گئے تھے۔ وہ لڑکی بھی ان سے کافی فاصلے پر بیٹھ گئی۔ ان کے سپاہی اور ان کے وزیر ان کی حفاظت کے لیے آگے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کی جانب دیکھا اور اس کو بولنے کا اشارہ کیا۔ وہ لڑکی کہنے لگی، سلطان معظم، ایک روز ایک پنڈت ہمارے گھر کے دہلیز پر آیا تھا۔ ہم لوگوں کے دروازوں پر آیا اور کوئی بھی مہمان آئے تو اس کو تکلیف دے کر اپنے دہلیز سے نہیں بھیجتے تھے۔ وہ پنڈت زور زور سے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے تمہارے سر کے 3 بال چاہیے۔ میری ماں نے اس کو بھیجنا ہے، چاہے وہ، کیونکہ میرے لیے نامحرم تھا۔ کسی صورت بھی میں اس کو اپنے بال نہیں دے سکتی تھی، لیکن وہ ہماری دہلیز پر گر گیا اور منتیں کرنے لگا۔ مجھے اس لڑکی کے 3 سر کے بال چاہیے۔ وہ دور
دور آ کر کھڑا ہو گیا۔ اگر میں اپنے سر کے 3 بال نہیں دیتی تو وہ اپنے آپ کو ہی ختم کر دیتا۔ اس وجہ سے میری ماں کو اس آدمی پر بڑا ترس آیا۔ میرے سر کے 3 بال اس کو دے دیے۔ وہ میرے 3 بال لے کر بہت خوش ہو گیا اور چلا گیا۔ میں اس آدمی کو جب تک اپنی دہلیز پر کھڑی ہو کر دیکھتی رہی جب تک وہ میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میرا دل ایک عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ رات کے وقت جب ہم لوگ اپنے گھروں کی کھڑکی اور دروازے بند کر کے سو گئے تھے، رات کی آدھی رات کو میری آنکھ کھلی، مجھے بالکل ہوش نہیں تھا میں کیا کر رہی ہوں۔ میرے سر پر حجاب نہیں تھا، میرے جسم پر دوپٹے کا ایک ٹکڑا نہیں تھا۔ میں بنا اپنے ماں باپ کی پرواہ کیے بغیر اپنے گھر کا دروازہ کھول کر ننگے پاؤں اپنے گھر سے نکل گئی۔ مجھے کچھ علم نہیں میں کہاں جا رہی ہوں۔ یہ سب چیزیں مجھے صبح اٹھنے کے بعد یاد تھی۔ میں اپنی زندگی میں کیا کر چکی ہوں، لیکن اس وقت مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے مجھے کسی نے اپنے قابو میں کیا ہوا ہو۔ سیدھا سیدھا چلتی ہوئی اس پنڈت کے پاس پہنچ گئی تھی اور جا کر اس پنڈت کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ اس کے بعد مجھے یاد نہیں کہ اس پنڈت نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، لیکن سلطان معظم میں نے کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے میری ماں باپ کو تکلیف ہو یا ان کی عزت پر آنچ آئے۔ ہم لوگ سید ہیں، ہم لوگ اپنے پردے کا بے انتہا خیال رکھتے ہیں۔ میں مر تو سکتی ہوں لیکن ایسا کام نہیں کر سکتی۔ لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ میں ایسا کام کر چکی تھی۔ صبح کے پہر جب میری آنکھ کھلی تو میں ہمارے گاؤں کی ندی کے کنارے پڑی ہوئی تھی۔ وہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ اس وقت گاؤں کا کوئی بھی افراد اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا تھا۔ مجھے بہت سے لوگ بے پردہ دیکھ لیتے، وہ فوراً ہی اپنے گھر کی جانب بھاگی تو میری ماں پریشان حال بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے بعد علم نہیں تھا کہ میں کہاں جا چکی ہوں۔ انہوں نے جب مجھے دیکھا وہ مجھ سے سوال کرنے لگے، میرے پاس جواب دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اپنے سب کچھ ہار گئی ہوں۔ میں اتنے سالوں سے جو اللہ پاک کی خاطر پردہ کر رہی تھی، خود کو چھپا کر اپنے محرم کے لیے رکھ رہی تھی، اس کی ایک رات میں ہی میرا سب کچھ لٹ گیا تھا۔ میں برباد ہو گئی تھی، میں بالکل چپ ہو گئی تھی، میرے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میری ماں مجھ سے بار بار سوال کر رہی تھی لیکن میں ان کو کچھ نہیں بتا پا رہی تھی۔ وہ دن میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھا۔ اگلے روز ایک بار پھر وہ آدمی ہماری دہلیز پر کھڑا ہو کر میرے 3 بال مانگ رہا تھا۔ میری ماں نے اس کو ڈانٹ کر پھٹکا کر بھیج دیا کیونکہ اس بار میرے بال نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے مجھے ایسا کیا ہوا کہ وہ جیسے ہی میری دہلیز سے نیچے اترا میں نے اسے آواز دے کر روک لیا اور اس کو اسی پیر اپنے بال کاٹ کر دے دیے۔ میری ماں مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی لیکن میں اس وقت اپنے ہوش میں ہی نہیں تھی۔ اس کو بال دینے کے بعد میری ماں نے مجھ سے بہت سے سوال کیے۔ کیا وہ مجھے پر چیختی چلائی غصہ کرنے لگی، تم نے اس کو بال کیوں دیے؟ لیکن سلطان معظم اس آدمی کو جب میں بال دے چکی تھی اس کے بعد مجھے ہوش آیا تھا، لیکن میں اس سے پہلے مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے مجھے کسی نے اپنے قابو میں کیا ہوا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس لڑکی کی کہانی پر بہت غور سے سن رہے تھے۔ وہ مزید کہنے لگی، جس طریقے سے پہلی رات میرے ساتھ ہوا تھا، میں اپنا ہوش گنوا بیٹھی تھی اور بنا کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنے پنڈت کے پاس چلی گئی تھی۔ دوسری رات بھی میرے ساتھ یہی ہوا اور دوسری رات میں اپنے گاؤں کے بڑے کنویں کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ میرے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ جب اٹھی تھی تو میرے جسم میں ایک درد کی ٹھیس اٹھ رہی تھی، مجھے سے بالکل چلا نہیں جا رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے جانوروں کی طرح نوچا گیا ہوں۔ میرے وجود کو، میری عزت کو تار تار کیا گیا۔ وہ پنڈت نہ جانے میرے ساتھ ایسا کیا کرتا رہا کہ رات کے پہر مجھے علم ہی نہیں ہوتا تھا اور میں اس کے پاس چلی جاتی تھی۔ لڑکی کی آنکھوں سے آنسو تو بہہ رہے تھے جبکہ سلطان خود اس کہانی کو سن کر آپ دیدہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے اس لڑکی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، کیا اب وہ پنڈت تمہارے پاس آتا ہے؟ وہ کہنے لگی، جی سلطان معظم، وہ ہر بار ہماری دہلیز پر میرے بال لینے کے لیے آتا ہے اور بنا کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر میں اس کو 2-3 بال دے دیتی ہوں اور جب میں اسے بال دے دیتی ہوں اس کے بعد وہ مجھے ہوش آتا ہے کہ میں یہ کیا کر چکی ہوں۔ انہوں نے ساری
بات سنی اور اس لڑکی کی سنی اور کافی دیر تک وہ خود پریشان ہو گئے۔ ایسا وہ انسان کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے اس لڑکی کو ہوش ہی نہیں رہتا۔ وہ مزید کہنے لگی تمہاری ماں کہاں پر ہے؟ وہ کہنے لگی میری ماں میرے گھر پر ہے، موجود ہے، وہ خود بھی مجھ سے زیادہ پریشان ہے، میرا بابا بھی ہم لوگوں کو اب تک بات نہیں کرتا۔ ان کے لیے عزت سب سے بڑھ کر تھی اور اپنی غلطی کی وجہ سے میں اپنی عزت گنوا چکی ہوں۔ ہمارے خاندان میں ابھی تک اس بارے میں کسی کو بھی کچھ معلوم نہیں ہوا، لیکن جس طریقے سے میری حالت صبح سویرے اٹھنے کے بعد ہوتی ہے، اگر مجھے صبح کے وقت کسی نے دیکھ لیا تو میرے خاندان بھر میں بدنامی ہو جائے گی۔ میری منگنی ہو چکی تھی، کچھ مہینوں کے بعد میری شادی ہے۔ سلطان معظم مجھے انصاف چاہیے، اس انسان سے پناہ چاہیے جس کا دل جب چاہتا ہے وہ میرے پاس آتا ہے، مجھ سے میرے سر کے 3 بال مانگتا ہے اور رات کے پہر میں اپنی حواس کو بجھاتا ہے۔ میں برباد ہو رہی ہوں۔ سلطان معظم، میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے، آپ ہر کسی کی مدد کرتے ہیں، کیسا بھی معاملہ کیوں نہ ہو آپ کسی کو بھی اکیلا تنہا نہیں چھوڑتے۔ مجھے اس ہندو پنڈت سے انصاف چاہیے۔ کافی دیر سلطان خاموش رہے، اس کی لڑکی کی گفتگو سنتے رہے۔ وزیران کے پاس ہی کھڑے ہو کر سب کچھ سن رہا تھا، لیکن ابھی وہ کچھ بول کر سلطان کی نگاہوں میں برا نہیں بننا چاہتا تھا۔ سلطان نے اس لڑکی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے اگر اب آج کی رات وہ تمہارے پاس آتا ہے تو تم سے سر کے 3 بال مانگتا ہے تو تمہیں خود پر قابو رکھنا پڑے گا۔ ان کا صرف یہ کہنا تھا کہ وہ لڑکی روتے ہوئے ایک بار پھر سر نفی میں ہلانے لگی اور کہنے لگی نہیں سلطان معظم، یہ میرے بس میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ میری ماں خود اس چیز کو لے کر بہت پریشان ہے، وہ تو دروازہ تک نہیں کھولنا چاہتی، لیکن وہ پنڈت ہمارے گھر سے تھوڑا ہی دور ہوتا ہے کہ مجھے محسوس ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارے گھر کے پاس آ رہا ہے۔ میں اس سے پہلے ہی دروازے پر کھڑی ہو کر اس کا انتظار کرنے لگتی ہوں۔ میں کچھ بھی کر لوں میں اس سے بچ ہی نہیں پا رہی۔ میں کیا کروں؟ میں بہت پریشان ہوں۔ اگر میرے سسرال والوں کو اس کے بارے میں علم ہو گیا، انہیں معلوم ہو گیا کہ سید زادی ہو کر اپنی عزت گنوا چکی ہوں، تو وہ لوگ میرا رشتہ توڑ دیں گے اور ساری برادری میں یہ بات پھیل جائے گی۔ سب لوگ یہی بولیں گے کہ ایک اچھی لڑکی نہیں ہوں۔ میں اپنے باپ کی عزت کو رون دیا ہے، میں بے گناہ ماری جاؤں گی۔ اس لڑکی کی کہانی بہت دکھ بھری تھی۔ اس پنڈت پر غصہ آ رہا تھا، وہ ایسا کام کیسے کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے کہانی پر یقین بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ حیران بھی تھے کہ ایسا کیا ہو سکتا ہے، کوئی شخص آئے اور سر کے 3 بال لے لے اور اس کے بعد بال دینے والی لڑکی اس آدمی کے پاس خود چلی جائے۔ ان کو اس وقت یہ کہانی بناوٹی بھی لگ رہی تھی، لیکن جس طریقے سے لڑکی اپنی کہانی سلطان صلاح الدین ایوبی کو سنا رہی تھی وہ بالکل بھی بناوٹی انداز نہیں تھا، وہ ایک سادہ انداز تھا جس کے انداز میں انسان بہت پریشان ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک فیصلہ لیا اور اس لڑکی کے اس گھر کی طرف چل پڑے، جبکہ انہوں نے اپنے وزیران کو حکم دیا کہ جیسے لڑکی ہی ان کو بھی اپنے وقت پر چاہیے، جس قدر اس لڑکی جیسا ہی ہو، اس کے رنگ رخسار جیسی ہو۔ سلطان کے حکم کے آگے وہ فوراً ہی سر جھکا گئی اور ایسی لڑکی کی تلاش کرنے کے لیے نکل پڑی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی پیدل ہی اس لڑکی کے گھر کی جانب چل پڑے، وہ لڑکی سے بہت سی باتیں کر رہے تھے، لیکن وہ خاموشی سے سر جھکا کر ان کو جواب دیے جا رہی تھی۔ اس لڑکی سے بہت سا اپنائیت سی محسوس ہو رہی تھی، وہ ایک پورے گاؤں کی مسلمان کرنا چاہتے تھے۔ وہ عین اسی وقت انہیں ایک مسلمان ٹکرا گیا تھا۔ وہ ایک سید زادی کا دل اس لڑکی کی جانب سے بہت خوش تھا، لیکن اس کے ساتھ ہوئی اذیت ناک کہانی کی وجہ سے وہ اپنی خوشی بیان نہیں کر سکتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس لڑکی کی گھر کے پاس آ گئے تھے۔ وہ گھر چھوٹا تھا، چھوٹا سا برآمدہ، چھوٹا سا کچن، ایک کمرے پر مشتمل وہ گھر ان کی پوری کل کائنات تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کافی دیر تک اس کے گھر کے اندر بیٹھے رہے اور اس کی ماں سے گفتگو کرتے رہے اور اس پنڈت کے بارے میں ساری جانکاری لیتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد اس لڑکی کا باپ بھی آ گیا اور سلطان کو وہاں دیکھ کر ٹھٹک
گیا، لیکن جلد ہی حیرت پر قابو کر گیا۔ اس نے دریافت کی کہ سلطان نے اس آدمی کو بہت طریقے کے ساتھ اپنی بات سمجھائی اور ان کو بولنے کا انداز کے سمجھانے کا انداز اتنا اچھا تھا کہ وہ آدمی اپنی بیوی اور بیٹی سے بدظن ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی بے ساختہ اپنی بیوی اور بیٹی کو گلے سے لگا لیا اور ان کے ساتھ دینے پر آمادہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد وزیر ایک لڑکی کے ساتھ ان کے گھر کے اندر داخل ہوا۔ وہ لڑکی بالکل رخسار کی جتنی ہی لمبی اور اس کی رنگت جیسی گوری تھی۔ انہوں نے رخسار کی جانب دیکھتے ہوئے حکم دیا کہ اپنا ایک لباس اس کو دے دے اور رات کے پہر جب وہ آدمی آئے تو ایک کمرے میں بند ہوگی، باعث سے تمہارے کمرے کے اندر تالا لگایا جائے گا، اور جب وہ آدمی اس لڑکی سے بال مانگے گا تو وہ اپنی بال نہیں بلکہ ایک گدھی کے بال دے گی، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آخر وہ کیا کرتا ہے، جس کی وجہ سے تم بے قابو ہو جاتی ہے۔ سلطان کی اس منصوبہ کے سن کر سب لوگ ہی متاثر ہو گئے تھے اور فوراً ہی سلطان نے گدھی کے بال بھی منگوا لیے تھے۔ اس لڑکی کو گھر کے اندر چھوڑ کر وہ باہر آ گئے تھے۔ انہوں نے پورا دن گاؤں میں ہی گزار دیا تھا۔ شام کے پہر آدمی جو ہندو پنڈت رخسار کی دہلیز پر پھر آ گیا تھا، لیکن اس سے پہلے رخسار کی ماں نے اس ایک کمرے کے اندر بند کر دیا تھا۔ جب وہ ان کی دہلیز پر آیا تو وہ فوراً ہی لڑکی جو وزیر اپنے ساتھ لایا تھا اس پنڈت کے پاس آ گئی اور رخسار کو سب چیزیں سمجھا چکی تھی۔ اس کو طریقہ کار اختیار کرنا تھا۔ اس نے اپنے طریقے سے ہی رخسار کو سمجھ کر اس کے بال مانگے۔ اس نے بنا کچھ سمجھے بولی گدھی کے وہ بال، تینوں بال آدمی کو دے دیے۔ وہ بال لے کر آدمی ایک پل وہاں نہیں رکا اور وہاں سے چلا گیا۔ جب کمرے کے اندر موجود رخسار باہر آنے کے لیے تڑپ رہی تھی، سلطان بھی منظر دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ آدمی ان کے گھر سے تھوڑا دور چلا گیا، رخسار ٹھنڈی ہو کر زمین دراز ہو چکی تھی۔ فوراً اس کی ماں نے اس کو ہوش دلایا۔ اب اس سب کو رات کا انتظار تھا۔ آدھی رات ہوتے ہی سلطان کے حکم سے لڑکی جو وزیر کے ساتھ آئی تھی اس پنڈت کے پاس جانا شروع ہو چکی تھی۔ اس کے پیچھے ہی سلطان، وزیران اور ان کے سپاہی وہ لڑکی کو رخسار کو خود بھی جا رہی تھی۔ وہ لڑکی جو وزیر کے ساتھ آئی تھی وہ بالکل اس میں تھی، کیونکہ اس نے اپنے سر کے بال نہیں دیے تھے اور سب کچھ معلوم تھا وہ کہاں جا رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ لڑکی جب اس جگہ پر پہنچی جہاں پر اس پنڈت کا حجرہ تھا، سب لوگ ہی سامنے ہوتے اس منظر کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ رخسار تو باقاعدہ چیخ چیخ کر نکلتے ہی رہ گئی تھی، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی پر ماتھے پر بل ڈالے سامنے منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ پنڈت بیچ میں بیٹھا ہوا اور اس کے ارد گرد بہت سے دیا رکھے ہوئے تھے اور ایک بنا آنکھ گڑیا بہت سے راکھ آس پاس پڑی ہوئی تھی۔ اس کے نشانات بنے ہوئے تھے اور وہ آدمی آنکھیں بند کر کے پڑھائی کر رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، اس کے ساتھ موجود سپاہی، وزیر، سب لوگ سمجھ چکے تھے کہ وہ آدمی رخسار پر کالا جادو کرتا تھا۔ اس کے بالوں پر کالا جادو کر کے اپنے قابو میں کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ سب کچھ بھلائے اس آدمی کے پاس پہنچ جاتی تھی۔ وہ آدمی اس کی ساتھ غلط کاری کر لیتا۔ سلطان نے اشارے سے اس لڑکی کو اندر جانے کے لیے بولا۔ لڑکی خوفزدہ نظر آ رہی تھی، لیکن سلطان کے آس پاس کھڑے ہونے کی وجہ سے وہ فوراً ہی اندر چلی گئی اور وہ بالکل ایسے ہی رویہ اختیار کر رہی تھی جیسے اسے رخسار نے بتایا تھا۔ وہ پنڈت کے پاس جا کر بیٹھ گئی، لیکن اس نے اپنا سر اس کی گود میں نہیں رکھا تھا۔ عین اسی وقت اس پنڈت نے اپنی لال سرخ آنکھیں کھول کر اس لڑکی کی جانب دیکھا اور بے ساختہ وہ اس سے دور ہو گیا تھا اور گڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا، تم کون ہو اور تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ جبکہ اس لڑکی کے اندر بولنے تک کے ساخت باقی نہیں تھی۔ اس آدمی نے وہاں کے ماحول کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، لیکن جو چیز سلطان نے اس کو سکھائی تھی اس پر عمل کرنا ہی تھا۔ وہ نڈر انداز میں پنڈت کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تو آپ ہیں، آپ آئی ہو، میں تو مجھے بلایا ہے۔ اس کے بعد رخسار کی آواز سے بالکل مختلف پنڈت سمجھ چکا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر بھاگنے لگا۔ وہ جیسے ہی بھاگنے سے پہلے ہی سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا تھا اور عین اسی وقت اسے بندی بنا دیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ کوئی شخص اپنی ہوس بجھانے کے لیے اس حد تک بھی جا سکتا ہے۔ انہوں نے خواب میں تصور نہیں کیا تھا کہ انہوں نے اس آدمی کو جانب دیکھا اور غراتے ہوئے پوچھنے لگے، کب سے یہ گھٹیا کام کر رہے ہو؟
اور کتنی بہن بیٹیوں کی زندگی برباد کر لی ہے تم نے، اور کیا تم ایسا کیا؟ جب وہ آدمی سب کی جانب دیکھ کر بہت برے طریقے سے خوفزدہ نظر آ رہا تھا، وہ کسی کی بات کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا، کسی طور پر بھی بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہیوں نے اس کو اس طریقے سے قابو کیا ہوا تھا کہ وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک انچ بھی ان کے شکنجے سے ہل پائے۔ انہوں نے فوراً ہی اپنا سر اٹھایا اور مسلمانوں کے آدمی کے ٹرور طریقے شروع ہو گیا۔ وہ مسلمانوں سے کھار کھاتا تھا، اس گاؤں میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی کرتا تھا، ان کی بہن بیٹیوں کی عزت کو خراب کرتا تھا۔ صبح ہونے سے پہلے ان کو گاؤں کی ندی کے پاس لیا گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سب کچھ ختم کر دیا تھا۔